یہ شرک ہے، تو دستگیر ہے۔ دستگیر عربی صفت اللہ کی وہاب کا معنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد مت پھیر دے۔ آل عمران کی آیت نمبر 8، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3۔ اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے اس دل کو مت پھیر گمراہی کی طرف۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو وہاب ہے، اپنے ہاتھ کھول کر بانٹتا ہے جس کو بھی بانٹتا ہے۔ دستگیر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ سمجھ میں آیا؟ پیران پیر، اللہ کی قسم میرے ابو بکر صدیق ہے۔ اگر کوئی اولیاء اللہ میں سب سے بڑے ہیں، نبی کے بعد فضیلت والے ہیں، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان سے افضل ہے کوئی؟ مگر ان کو کسی نے کبھی پیران پیر نہیں کہا۔ بحر العلوم، علم کا سمندر، اللہ کے نبی کو یہ لقب کبھی قرآن میں نہیں ملا، صحابہ کو نہیں ملا۔ شیخ الحدیث، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کا تو شیخ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ رے نبی کے الفاظ کا شیخ بنتا، تیری اوقات اتنی بڑھ گئی، تو ادنا اللہ کا بندہ، غلام، 2 کوڑی کا، نبی کا امتی، طالب علم ہے موت آنے تک، حدیث کا شیخ بنتا۔ حدیث کے اوپر ذرا یہ اثر آ گیا علم کا، ہو سکتا؟ تم لوگ بعض وقت نیک عمل کرتے ہو اور جنت سے ایک پیر باہر رہتے ہو، اچانک ایک جملہ کہہ جاتے ہو، اللہ فوری کہتا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو، اور تم جہنم کے قریب ہوتے ہو، ایک پیر جہنم سے دور رہتے ہو، ایک اچھی بات اللہ کو پسند آنے والی کرتے ہو، اللہ کہتا ہے اسے جنت میں ڈال دو۔ اور یہ دونوں بھی باتیں تم انجانے میں کیا کیا بول رہے ہیں، سوچو اللہ کی ذات میں، نعوذ باللہ، کیا کیا بول رہے ہیں۔ کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں، نعوذ باللہ۔ ارے کمبخت، قوالی میں میرے نبی کا اتنے بار نام لے رہا، ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، مردہ ہے۔ شرابی، عیاش، ماتمی، کالے کپڑوں والا، محمد تیرے باپ کی جاگیر ہے، محمد محمد محمد، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں لعنت ہے اس کے اوپر جس نے میرا نام سنا اور درود مجھ پر نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کو مدینے میں جھکائے، ارے کمبخت اتنی تو عقل استعمال کر کہ وقت کا نبی جا کے کعبے کے سامنے سجدے کرا، کعبہ آ کے نبی کے شہر میں جھکیا، اللہ کو نبی کے سامنے جھکائے۔ ان چیزوں سے باہر نکلو ورنہ روح بڑی بری حالت میں ختم ہوں گی آپ لوگوں کی۔ بندہ نواز صرف اللہ کی ذات ہے، غریب نواز صرف اللہ کی ذات ہے۔ نواز کے پہلے کچھ بھی لگاؤ، بعد میں کچھ بھی لگاؤ، سب اللہ کے لیے خالی، اور کوئی نہیں۔ کوئی ہے؟ تو میری بہن نے جو سوال کیا، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کے ذریعے کئی معلومات ہوئے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے قریبی لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے پتا بتاؤ، اس کا بیٹا کیا کر رہا، باپ کیا کر رہا، ماں کیا کر رہی، بہن کیا کر رہا، بھائی کیا کر رہا۔ فرشتے جا کر کہتے ہیں واویلا مچا رہے ہیں، ماتمی باتیں کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا میں نے اس کے مقدر کی کوئی چیز کم کی؟ کہتے ہیں نہیں، جب تک یہ لوگ روتے رہیں گے اس پر کوڑے برساتے رہو، جب تک اس کے قریبی لوگ رونا دھونا کریں گے اس کی ناش پر کوڑے برساؤ، اس کو عذاب دیتے رہو، بولیں گے۔ اور پھر جو نیک بندہ ہے اور اس کے لوگ نیک ہیں، جب وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ بڑے صبر سے کام لے رہے ہیں، کوئی غیر غلط بات نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مغفرت کر دی۔ کیا کریں گے؟ روئیں گے، صبر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج کا اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا، میرے سامنے والے مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبید الرحمان ہے، میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر میں ہوں۔ میرا سوال عمران بھائی سے یہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، پھر تیسرا سور کون پھونکے گا؟ اور ایک سوال ہے کہ کیا بھائی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہے آپ۔ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا اللہ اس کے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو اپنے حکم سے زندہ کر دیں گے اور پھر وہ سور پھونکیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ اسرافیل کو موت دی جانے سے پہلے اللہ اپنے عرش سے کہے گا کہ اسرافیل کے پاس سے سور لے لو، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے۔
امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہے۔ تو آئیے آج کا اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت، ہاں انڈر گریجویٹ، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو مقرر کرے سب کی روح کھینچنے کے لیے، تو دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، ایٹ اے ٹائم کئی لوگوں کا انتقال ہوتا، تو ملک الموت کس طریقے سے ان تمام کی روح ایک ساتھ قبض کرتے ہیں؟ بہن نے پوچھا ہے کہ ملک الموت ایک ہی وقت میں اتنے ساروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ بہن آپ انڈر گریجویٹ ہے تو ماشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کمپیوٹر وغیرہ تھوڑا بہت جانتی ہوں گی۔ جی الحمدللہ۔ کمپیوٹر میں آپ ایک ہی وقت میں کئی پیراگراف کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن مارتے، جی ہاں جی، ہاں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ